نحمده ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ قالوا یا رسول اللہ افنتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يدع داء الا وَدَوْ لَوْ شَفَاءَ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْحَرَمْ رواه احمد والترمذی وابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ یہ سوال کیوں کیا گیا کہ علاج کریں یا نہ کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ علاج کرانے کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے، یہ کہ اللہ بندے کو سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو عالم اسباب بنایا ہے، ہر کام کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر آپ زمین میں ہل نہیں چلائیں گے، زمین کو صاف نہیں کریں گے، اس کو نرم نہیں کریں گے، تو جو بیج ڈالیں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ کچھ کیے بغیر، ہل چلائے بغیر، زمین کو نرم کیے بغیر، صاف کیے بغیر اس میں بیج ڈال دیں اور کہیں میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں، تو توکل کا یہ مطلب نہیں۔ تو اس توکل کے غلط مفہوم کی وجہ سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا علاج کرانا توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا ہم علاج کرا لیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے بندو ضرور علاج کرایا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری پیدا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ صرف ایک بیماری ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ بڑھاپا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ موت ہے، یعنی موت کا علاج کوئی نہیں ہے، بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی۔ اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں، بیماری بھی کہیں خود بخود نہیں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور جو بیماری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا اس نے علاج بنایا ہے۔ اور علاج بنا کر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ کام بندوں پر چھوڑ دیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اس کائنات میں غور و فکر کرو، تمہیں جو مسئلہ ہے اس کا علاج بھی میں نے اس میں رکھا ہوا ہے، اب یہ تمہاری اپنی ہمت ہے، تلاش کرو۔ اگر صحیح علاج تلاش کر کے اس بیماری پر اپلائی کرو گے تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کو امام احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام فإن اللہ تعالی یطعمہم ویسقیہم رواہ الترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر میں جو لوگ مریض ہوں، بیمار ہوں، ان کو کھانا کھانے پر مجبور نہ کیا کرو۔ جب آدمی مریض ہوتا ہے کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا،
گھر والے جو ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ کھا لے، کچھ زندگی کا سلسلہ تو چلتا رہے۔ تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ ان کو کھانا دو تو صحیح، لیکن پریشر نہ ڈالو ان پر، مجبور نہ کرو۔ کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پلاتا بھی ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ کیوں؟ آپ پہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، اور آپ اس بیماری پر صبر کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اس لیے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ بندے کا رویہ اگر تکلیف پر یہ ہو، بیماری پر یہ ہو، تو یہ بیماری جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا جو آپ کو چبھتا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا، وہ بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیمار ہیں، تمہیں بھی ان کی فکر ہے، ان کے رب کی بھی ان کو فکر ہے، بھوکا وہ نہیں رہنے دیتا، وہ ان کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابن ماجہ نے روایت فرمایا اور امام ترمذی نے اس کو حدیث غریب قرار دیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوا اسد بن زرارہ من الشوکۃ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ کو، شوکہ ایک بیماری ہوتی ہے جو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو داغ دیا، جو آگ میں لوہا گرم کر کے لگاتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ سے منع کیا، آپ نے فرمایا میں اپنی قوم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں حدیث فعل ہی ہے کہ آپ نے خود کیا، تو اس کی تطبیق دو حدیثیں جو بظاہر آپ کو ایک دوسرے سے متصادم نظر آتی ہوں، اس کا ایسا معنی نکالنا کہ دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو تطبیق کہتے ہیں، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ اور اس کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہے وہ مکروہ تنزیہ کے طور پر ہے، اور جہاں اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، ایسا تم کر سکتے۔ بن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نتداوى من ذات الجنب بالقسط الباری والزیت، رواہ ترمذی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر بیماری ذات الجنب کی ہو، یہ ایک بیماری کا نام ہے، ذات الجنب کی بیماری سے ہم قسط باری، یہ بوٹی ہے، قسط ہندی بھی کہتے ہیں، قسط باری بھی کہتے ہیں، قسط باری اور تیل، زیتون کا تیل جو ہے، اس بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو دوائیں استعمال کرنے کا حکم دیا۔ قسط باری کو زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ اس پہ شفا عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینت الزیت والورس من ذات الجنب۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات الجنب کی بیماری کی وجہ سے زیتون اور ورس، یہ بھی ایک بوٹی ہے جو وہ خضاب کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ورس شوٹ بوٹی عرب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب کی بیماری کی وجہ سے
زیتون اور ورس تجویز کیا کرتے تھے کہ ان کو استعمال کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وعن اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم سألها بما تستمشین قالت بشبرم قال ہار جار قالت ثم استمشيت بسنا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو ان شيئا كان في الشفاء من الموت لكان في السنا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے پوچھا تم قبض کا علاج کس چیز سے کرتی ہو؟ پیٹ کو چلانے کا لفظ استعمال ہے، وہ قبض کا علاج ہے۔ تو انہوں نے فرما دیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شبرم ایک بوٹی ہے، شبرم، اس سے میں یہ علاج کرتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہارن جارن، یہ پیٹ کو چلا تو دیتی ہے لیکن گرم بہت زیادہ ہے۔ پیٹ کو چلا تو دیتی ہے یہ دوائی لیکن بہت گرم ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے قبض کے علاج کے لیے سنا مکی کو استعمال کرنا، یہ بھی ایک بوٹی ہے سنا مکی، اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اور حضور فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دوائی ایسی ہوتی جو موت کا بھی علاج کرتی ہوتی ہے، کوئی نہیں، موت کا علاج کوئی نہیں، فرمایا اگر کوئی دوائی ایسی ہوتی جو موت کے مرض کا بھی علاج بن سکتی تو وہ سنا مکی ہوتی، وہ سنا مکی ہوتی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت فرمایا اور امام ترمذی نے اس کو حدیث غریب قرار دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وضو کے واجب ہونے کی شرط، کب وضو واجب ہوتا ہے؟ عقل صحیح ہو، یہ جو آپ پر عبادات فرض ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، جس آدمی کو ان کاموں کا حکم ہے اسے یہ کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، جو جس پر یہ پابندی نہیں لگتی اس کو مرفوع القلم کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس سے قلم اٹھا دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں ان میں پہلی شرط عقل ہے۔ انسان ہو، اس کے بازو بھی ہوں، سر بھی ہو، پہلوان بھی ہو، عقل نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے نہیں کہتا نماز پڑھو۔ وہ چیز جس کی وجہ سے احکام پر عمل کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل نہیں ہے تو انسان جانوروں جیسے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ تو پہلی شرط وضو کے واجب ہونے کے لیے عقل ہے۔ دوسری بلوغ، بالغ ہونا۔ بچہ جب بالغ نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بھی سبب اس کا بھی یہی ہے، عقل اس کی کامل نہیں ہوتی۔ انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی کا کچھ حصہ گزارتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل اس قابل ہوتی ہے کہ اس سے کہا جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ اس سے پہلے وہ صحیح اور غلط، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو جب تک آدمی بالغ نہ ہو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ تیسرا اسلام، جو آدمی کافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ نماز پڑھو،
قرآن حکیم میں 2 قسم کے احکام ہیں، ایک ابتدا میں آتا ہے یا ایھا الناس، اور دوسرا آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ احکام، فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کا جو خطاب ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں۔ جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرو۔ جب تک کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرتا اس سے نماز پڑھنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ یہ ٹٹی نہیں ہے۔ جو اسلام قبول کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ نماز، اپنے ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہے، جو اپنوں میں شامل نہیں ہوئے ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ پریویلیج ہے اسلام کی۔ بندہ مسلمان ہوگا اس پر جو ہے وضو واجب ہوگا۔ اور چوتھی، وضو واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس پانی موجود بھی ہو، پاک پانی موجود بھی ہو، اور وہ اس پانی کو استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ ایک بات تو پانی ہوتا ہی نہیں، بعض اوقات ممکن ہے آپ کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن ڈاکٹر نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ پانی استعمال کرو گے تو مرض بڑھ جائے گا، تو گویا آپ پانی استعمال کرنے کے پر قادر نہیں ہے۔ پانی ہو بھی اور آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو تب آپ پر وضو واجب ہوگا۔ اور پانچواں کہ ناپاکی ہو، نہ بندے کا وضو ٹوٹے ہی نہیں ہے تو اس پہ کیسے وضو واجب ہوگا؟ ہے اس کا تو وضو ہی ہے۔ تو پانچویں شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بے وضو ہو، بے وضو ہوگا تو وضو واجب ہوگا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آدمی حیض اور نفاس کی صورت میں نہ ہو، یہ عورتوں کا کچھ جو ہے نا وہ خون آتے ہیں، اس حالت میں وضو واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس حالت میں وضو کریں یا غسل کریں طہارت حاصل ہی نہیں ہوتی، اس عورت میں عورت کو طہارت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو جب طہارت حاصل ہی نہیں ہو سکتی تو نہ وضو کرنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی غسل کرنے کا فائدہ۔ تو اس حالت میں بھی وضو واجب نہیں ہوتا۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ وقت تنگ ہو۔ اب مثال کے طور پر فجر کی نماز جو ہے اس کے تقریباً 1.5 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے، تو وقت شروع ہوتے ہی یہاں پر وضو واجب نہیں ہو جاتا۔ ہاں اگر اتنا وقت رہ جائے کہ بمشکل وضو کر کے جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھیں گے، اتنا تنگ رہ گیا تو پھر اس فوراً آپ کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں وقت جب کسی نماز کا وقت زیادہ ہو تو اس وقت نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وضو واجب نہیں ہو جاتا۔ جب وقت اتنا رہ جاتا ہے کہ اب اگر وضو نہیں کرے گا تو نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس وقت جب اتنا وقت رہ جائے تو وقت جو ہے نماز وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔